السلام علیکم پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ کہانی ہے 4 بے وقوفوں کی جو کہ راستے میں کہیں جا رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کا وہاں سے گزر ہوا جو کہ اپنے سر میں خارش کر رہی تھی۔ یہ چاروں سمجھے کہ اس بوڑھی عورت نے ہمیں سلام کیا ہے۔ پہلے نے کہا نہیں مجھے سلام کیا ہے، دوسرے نے کہا نہیں مجھے۔ بس ان چاروں میں لڑائی ہو گئی۔ لڑتے لڑتے یہ آگے نکل گئے۔ ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے کہا ارے تم لڑتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس بوڑھی عورت نے مجھے سلام کیا ہے۔ بس وہ سمجھ گیا ان کی کس بات پہ لڑائی ہے۔ اس نے کہا لڑتے کیوں ہو؟ کیوں نہ کہ اس بوڑھی سے ہی جا کے پوچھ لو اس نے کسے سلام کیا ہے۔ بس یہ چاروں اس بوڑھی کے پاس چلے گئے، اس سے جا کر کہا بڑی بی بتائیے آپ نے ہم چاروں میں سے کس کو سلام کیا ہے؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں نے اس شخص کو سلام کیا ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ بے وقوف ہے۔ انہوں نے کہا بھلا ہمیں کیسے معلوم کہ ہم سب میں سب سے زیادہ بے وقوف کون ہیں؟ بوڑھی نے کہا چلو اپنی بے وقوفی کی کہانی سناؤ، پھر مجھے معلوم ہو جائے گا کہ تم میں سب سے زیادہ بے وقوف کون ہے۔ پہلے نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ پہلے نے کہا کہ میں ایک دن اپنے سسرال گیا۔ دامادوں کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ بس جب میں بیٹھا تو میرے آگے مرغ مسلم، بریانی، گوشت، پلاؤ سب کچھ لا کر رکھ دیا گیا۔ منہ میں تو پانی آ رہا تھا لیکن میں نے شرم کے مارے میرے منہ سے یہ نکل گیا کہ میں گھر سے کھانا کھا کے آیا ہوں اور میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بس انہوں نے خوب اصرار کیا لیکن اب میرے منہ سے جو نکل ہی گیا۔ رات ہو گئی، میرے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے اور مجھے بہت بھوک لگی۔ بس میں نے شرم تو کی نہ اور میں باہر نکل آیا اور میں نے اپنے سسرال کے ہمسایہ والوں سے کھانا مانگنا شروع کر دیا۔ گلی گلی میں دروازہ بتاتا گیا لیکن کسی نے کوئی دروازہ نہ کھولا۔ تھک ہار کے میں مڑ کر اپنے سسرال کی طرف ہی آ گیا اور جب میں نے اپنے سسرال کا دروازہ کھٹکھٹایا تو آگے میری ساس روٹی لے کر کھڑی تھی۔ بس میں نے جب اپنی ساس کو دیکھا میں الٹے پاؤں ہو لیا۔ چلتے چلتے وہ میرے پیچھے آتی گئی اور میں الٹے پاؤں پیچھے جاتا رہا۔ میں ایک کنویں میں جا گرا۔ وہاں پر میری ساس نے شور مچا دیا، ارے بچاؤ کوئی ہے، کوئی کنویں میں گر گیا۔ بس سارا گاؤں جاگ گیا اور بڑی مشکل سے مجھے کنویں سے نکالا۔ اس دن کے بعد میں نے تو اپنے سسرال میں کوئی منہ نہ دکھایا۔ دوسرے نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ مجھے پگڑی تو باندھنی آتی نہ تھی، بس میں نے اپنے دوست سے پگڑی بندھوا لی اور اپنے سسرال کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں مجھے بہت تھکان محسوس ہوئی اور میں نے ایک کنویں کو دیکھا۔ میں نے سوچا اس کو سہارا لگا کر ہی لیٹ جاتا ہوں۔ بس میں نے کنویں کو سہارا لگایا اور بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ سویا مویا ایک برابر۔ مجھے نہ جانے کب نیند آئی اور میری پگڑی کھل کر کنویں میں گر گئی۔ جب میں اٹھا تو میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی اور بہت رات ہو چکی تھی۔ میں نے دوڑنا شروع کیا۔ میرے بال بکھرے ہوئے تھے اور لباس بھی گندا ہو گیا تھا، نہ ہی سر پہ کوئی پگڑی تھی۔ بس میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک عورت نے مجھے دیکھا جو کہ میرے سسرال سے تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، یہ کوئی بری خبر لے کر آ رہا ہے۔ بس وہ الٹے پاؤں پیچھے مڑی اور جا کر میرے سسرال والوں سے یہ کہہ دیا کہ تمہاری بیٹی انتقال کر گئی ہے۔ جب میں سسرال پہنچا تو پورے سسرال میں گھمسان مچا ہوا تھا، ہر کوئی زوروں کی طرح رو رہا تھا۔ بس میں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ جب میرے سسرال کے ہمسائے آئے انہوں نے پوچھا میاں بتاؤ تو ہوا کیا ہے، اتنا کیوں روتے ہو؟ میں نے جب ساری کہانی بتائی تو وہ بہت غصہ ہوئے۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے سسرال میں قدم نہیں رکھا اور نہ ہی اپنے سسرال میں جاؤں گا۔ تیسرے نے کہا اب میری کہانی سنو۔ تیسرے نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ تیسرے نے کہا جب میں اپنے سسرال گیا تو میرے آگے بھی طرح طرح کے کھانے رکھے گئے۔ میں گھر سے کھانا کھا کے گیا تھا تو میں نے کہہ دیا کہ میں ابھی گھر سے کھانا کھا کے آیا ہوں اور میرے پیٹ میں کوئی جگہ نہیں اور میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بس میں نے کھانا نہیں کھایا۔ رات کو شرم کے مارے میں نے کھانا نہ مانگا اور جب مجھے بھوک لگی تو میں نے سائیڈ پہ ٹیبل پڑی تھی اور اس پہ ہاتھ مارا تو ایک انڈا ملا۔ میں نے چپکے سے وہ انڈا رکھ لیا۔ میری بیوی اٹھی، اس نے سمجھا کوئی بلی ہے، اس نے دھتکارا لیکن کوئی بلی نہ تھی اور وہ وقفے وقفے سے مجھ سے پوچھتی رہی بتاؤ کون ہے میاں، نہ جانے کون بلی بار بار آ رہی ہے۔ میں نے کہہ دیا کوئی نہیں اور وہ پھر سو گئی۔ صبح ہوئی تو مجھ سے وہ انڈا نکلا نہ گیا۔ بس میرے سسرال والوں نے مجھے بلانے کی بہت کوشش کی لیکن میں بول ہی نہیں پا رہا تھا کیونکہ میرے منہ میں ایک انڈا تھا۔ بس میرے سسرال والوں نے ایک ڈاکٹر کو بلا لیا۔ ڈاکٹر آیا تو اس نے کہا منہ میں بہت سا گدود بھر گیا ہے، بس اس کے منہ کا نشتر کیا جائے گا، یعنی منہ کو کاٹ دیا جائے گا۔ جب اس نے میرے ایک گال کو کاٹا تو میں نے انڈے کو دوسری طرف کر لیا۔ ڈاکٹر نے کہا دیکھو تو صحیح گدود کیسے آگے پیچھے گھوم رہا ہے۔ بس ڈاکٹر نے جب میرا دوسرا گال کاٹا
तो अंडा निकलकर बाहर आ गया। और उस दिन के बाद मैंने सोच लिया कि मैं अपने ससुराल कभी नहीं जाऊंगा। चौथे ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। चौथे ने कहा, अब मेरी कहानी सुनो। मैं एक गरीब सा लड़का था। एक दिन हाकिम ने मुझे एक इलाके का जागीर बनाकर भेज दिया। मैंने सोचा पैसा तो बहुत आ गया है, क्यों ना कि अब शादी के बारे में सोच लिया जाए। बीच में एक बुढ़िया आ गई। वो बुढ़िया शैतान की पूरी नानी थी। उसने मुझे पागल बनाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रिश्ता तलाश करूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे 1500 रुपए देने पड़ेंगे। बस मैंने भी उसको 1000 रुपए पकड़ा दिए। कुछ दिनों बाद वो फिर आई और उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक चांद जैसी लड़की पसंद की है, लेकिन उसके लिए मिठाई लेकर जानी है। उसके लिए भी तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। बस मैंने उसे 500 रुपए फिर दे दिए। ऐसे करते करते वो तरह तरफ से वो लूटती रहती। काफी दिनों के बाद वो आई और उसने कहा कि तुम्हारी शादी है, शादी के लिए मुख्तलिफ तकरीबात करनी है। बस इस बार तुम मुझे ढेर सारे पैसे दो ताकि बहुत अच्छी तकरीब की जा सके। मैंने उसको ढेर सारे पैसे दे दिए। जब हाकिम को ये बात पता चली तो उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद वो बूढ़ी अम्मा फिर आई। इस बार उसने आकर मुझे कहा कि तुम्हारे यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है, अब उसके लिए पैसे दो ताकि तुम्हारे बच्चे के लिए मिठाई और कुछ कपड़े ले जाऊं। मैंने कहा, बड़ी अम्मा बहुत हो गया, मैं अब अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठा हूँ। अब मुझे बता दो वो चांद सी लड़की कौन कौन है और मेरे बच्चे से भी मुझको मिलवा दो। बस वो औरत मुझे एक भले आदमी के दरवाजे पर ले गई। वहाँ जाकर उस औरत ने मुझे कहा कि तुम अंदर जाओ, कुछ देर में तुम्हारी बीवी का भाई आ जाएगा, तुम मुझसे मिल लेना और जाते हुए कोई मिठाई भी ले जाना। मैंने मिठाई ली और वहाँ पर चला गया और वो बूढ़ी ऐसी गायब हुई, मुझे दोबारा नजर ही नहीं आई। मैंने जाकर दरवाजा खटखटाया तो बच्चे निकल आए, 2 छोटे छोटे बच्चे। एक कोई 6 साल का था और दूसरा 4 साल का। बस मैंने उन्हें मिठाई पकड़ा दी। मैं समझा ये मेरे बच्चे हैं। मैंने उन्हें ढेर सारा प्यार किया। अंदर उन बच्चों की माँ थी। उसने समझा कि शायद उसके शोहर का कोई दोस्त है। उसने मुझे अंदर बिठा दिया और मुझे कहा कि आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगा देती हूँ। बस उसने खाना लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उस औरत का शोहर आ गया। उसने अंदर आया और जाकर पहले तो वो मुझसे मिला और फिर अपनी बीवी से पूछा, बाहर जो ये साहिब बैठे हैं ये कौन है? उसकी बीवी ने कहा, न जाने मुझे क्या पता, मैंने तो यही समझा था कि आपके दोस्त आए हुए हैं। बस वो, मैं तुम्हारी बहन का शोहर हूँ और ये जो तुम छोटे छोटे बच्चे देख रहे हो ये मेरे बच्चे हैं, क्या तुम्हें याद नहीं? बस उसने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उस बूढ़ी औरत ने जब चारों की कहानी सुनी तो उसने कहा, हाँ, सबसे बड़े बेवकूफ तुम ही हो। बस मैंने तुम्हें सलाम किया था, इसलिए मैंने तुम्हें दूर से सलाम किया था और आइंदा भी मैं तुमसे दूर से सलाम करूंगी, क्योंकि बेवकूफ़ों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए।